अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये आप सबको कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल हॉरर नॉवेल्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप सब लोग उसको सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर मेरा टारगेट है, आपने उसको पूरा करना है। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है इतरत ने। इतरत कहती हैं कि हम कराची में रहती हैं और आपके साथ खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग 4 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। हम लोग अपने कज़न्स के साथ मिलकर गिलगित पाकिस्तान पंजाब, यानी हम लोग पहले पंजाब गए, फिर उसके बाद हम लोग गिलगित में गए। और हमें किसी ने बताया था गिलगित का एक प्लेस है जहाँ पर कैंप लगाने से सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ था और हम सारी फैमिली कराची से पहले पंजाब लाहौर गए अपने रिश्तेदारों के पास, और फिर हम सब लोग इकट्ठे होकर गिलगित में गए। जैसे हम लोग गिलगित में गए तो गिलगित इंतहाई खूबसूरत जगह है। उधर ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग जन्नत में आ गए हैं, इंतहाई खूबसूरत। हम लोगों को उस जगह के मुतालिक बताया गया और उधर जाकर हमने अपना कैंप लगा लिया। हम लोगों के 5 कैंप थे। जिस दिन हम गिलगित में पहुंचे उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हम लोगों ने बारिश में ही उधर कैंप वगैरह लगाया और उसके बाद उधर हम लोग अंदर बैठ गए सारे। कज़न्स ने कहा कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो खाने का कुछ इंतज़ाम करेंगे। लकड़ियाँ वगैरह जो उधर हमारे गिलगित में कुछ जानने वाले रहते थे, उन्होंने हमें सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद हम लोग वहाँ पर बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। बारिश काफ़ी लेट नाइट रुकी। हम लोगों का भूख से बुरा हाल था। जैसे ही बारिश रुकी, कज़न्स ने लकड़ियों को आग लगाई और उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी पेट भरकर खाना खाया, चाय पी। उधर एक कहवा बनता है एक जड़ी बूटी का, वो कहवा वगैरह पिया। हम लोगों के साथ हमारे गिलगित के जो रिश्तेदार थे, उनके फैमिली के 2 लड़के थे। वो हमें सारा कुछ बता रहे थे। उन्होंने हमें उस जगह के मुतालिक बताया कि इस जगह पर कहा जाता है कि जिन्नात भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि हमें अपने पीछे झाड़ियों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, गोश्त की स्मेल पर वो मखलूक़ात ज़्यादा आती हैं। हम लोग काफ़ी हैरान हुए और फिर बातों में मशगूल हो गए। अब जो आवाज़ और जो सरसराहट थी वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। हमारे कज़न ने कहा कि आप लोग सब कैंप में चले जाओ। हम लोग कैंप के अंदर चले गए। आग बाहर जलती रही। अब जो कैंप का पैराशूट था वो काफ़ी पतला सा लग रहा था। लाइट जलने से बाहर से हम बिल्कुल आसानी से देख सकते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। इतरत कहती हैं एक खौफनाक मखलूक जिसका कद इतना लंबा था कि उसको मैं आसानी से देख तो सकती थी, लेकिन उसके जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल थे, वो इतना खौफनाक था कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। उसको देखकर मेरी चीख निकल गई और मेरे कज़न ने फ़ौरन मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख दिया और ये कहा कि इधर अगर उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो इस खैमे को ख़त्म कर देंगे, फाड़ देंगे। उनके आगे ये कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने अपने जो मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी, जो लाइट्स चल रही थी, वो बंद कर दी। वो मखलूक़ात इंतहा से ज़्यादा ज़ालिम है, लेकिन फिर भी लोग उस जगह पर जाकर कैंप लगाते हैं क्योंकि वो गिलगित का बहुत खूबसूरत इलाका है। मैं उस इलाके की नेम मेंशन नहीं करूँगी, वो इसलिए कि मेरे कज़न ने मना किया है। 1 से 2 लोगों ने उस जगह का नाम लिया था और उनकी स्टोरी यूट्यूब से डिलीट कर दी गई थी। ये मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों है, इतरत कहती हैं, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। मैंने उस मखलूक को अपनी आंखों से देखा। हम लोगों ने 1 रात उधर गुजारी और हम लोगों का 5 डेज़ का प्लान था उधर। मैंने सबसे कहा कि मैं बिल्कुल भी इधर 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकती, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। सुबह हम लोग जब उठे तो उधर बहुत बड़े बड़े कदमों के निशानात थे जो इंतहा से ज़्यादा खौफनाक और वहशतनाक थे। उन्होंने ये बताया कि जो हमारे कज़न थे, उन्होंने कहा कि हमसे पहले भी एक फ़ैमिली इधर आई थी, वो भी कुछ जानने वाले थे, उनके साथ मैं इधर कैंप में आया था। तब इधर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही थी। हम लोग जब सुबह उठे तो हमारे कैंप के इर्द गिर्द अजीबो गरीब निशानात थे पैरों के, जो कि शुरू में तो छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे पैरों के निशान बढ़ते जा रहे थे। वो निशान जो कि हमारे कैंप से आखिर तक जा रहे थे, पहाड़ की चोटी तक, वो पहले छोटे थे और फिर उनकी शेप में फ़र्क आ गया, लेकिन वो एक ही
یوں لگ رہا تھا وہ جو بھی جانور ہے وہی چلتا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیروں کے نشانات بدلتے جا رہے تھے۔ تو پتہ لگا تھا کہ وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ وہاں کی خوفناک مخلوقات تھیں جو کہ ادھر پہاڑوں پر رہتی ہیں۔ لوگ ان کی جگہ پر آ کر ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اب تو ادھر لوگ نہیں جاتے، بہت کم ہو گیا، کیونکہ ادھر بہت سے حادثات پیش آئے تھے لوگوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے لوگوں نے ادھر اب جانا چھوڑ دیا ہے۔ اس سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ عطرت کہتی ہیں شیئر کی ہے، یہ 5 سال پرانی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی عطرت کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی وقاص احمد نے UK سے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک پاکستانی فرینڈ کی سٹوری شیئر کروں گا جو کہ پاکستان سے اٹلی میں پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ وہ لڑکا سارا دن اپنی پڑھائی پہ دھیان دیتا تھا۔ پڑھائی پوری کرنے کے بعد اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ کہیں پر جاب بھی کرے، لیکن ابھی اس کی جاب کا کہیں بھی کام شروع نہیں ہوا تھا، تو اس نے آگے مزید سٹڈی شروع کر دی۔ وہ اٹلی میں پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ وہ لڑکا یہ بتاتا ہے ایک دن کرسمس کی چھٹیاں تھیں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں بہت زیادہ بور ہو رہا تھا اور میں نے سوچا کہ ان دنوں میں کہیں پر گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ یونیورسٹی آف تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے گوگل سے ایک جگہ سرچ کی، اٹلی کی سب سے اچھی جگہ سرچ کی اس نے گھومنے پھرنے کے لیے، اور وہاں پر وہ گھومنے پھرنے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ادھر جا کر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا تھا۔ قریب اسے ایک ریسٹورنٹ نظر آیا۔ اس نے کہا کہ ادھر اپنا سامان وغیرہ رکھتا ہوں اور آرام کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ پر گھومنے پھرنے کے لیے جاؤں گا۔ جیسے اس ہوٹل کے اندر گیا، اس نے ایک روم بک کروایا اور اس روم کے اندر جا کر اپنا سامان رکھا، کھانا وغیرہ کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد گوگل سے لوکیشن کو دوبارہ سرچ کیا جس جگہ پر وہ جانا چاہتا تھا، اس جگہ پر چلا گیا۔ جیسے ہی اس جگہ پر گیا تو وہ جگہ انتہا سے زیادہ پرسرار اور خاموش تھی، ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی حیران ہوا اور تھوڑا اور آگے گیا تو اس کو ادھر ایک قبرستان نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس پرسرار قدیم قبرستان کی کچھ تصویریں بناتا ہوں، لیکن اس قبرستان کے اندر اور کوئی نہیں تھا۔ موسم بھی بہت زیادہ سرد تھا۔ وہ ادھر اپنے موبائل کی ٹارچ کو آن کر کے جیسے تھوڑا آگے گیا قبرستان کے اندر، تو قبرستان میں یوں لگ رہا تھا کہ عرصہ دراز سے اس قبرستان کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر اس نے موبائل سے تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ ابھی وہ تصویریں بنا ہی رہا تھا کہ اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ اس نے سمجھا شاید پیچھے سے کوئی آ گیا ہو۔ جیسے ہی وہ پیچھے سے پلٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خاصا حیران ہوا اور اس کو اپنا وہم سمجھنے لگا۔ دوبارہ تصویریں بنانے لگا تو اچانک سے کسی عورت کی رونے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ آوازیں اس قدر اونچی اور خوفناک تھیں کہ اس کا دل دہل گیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید ادھر کوئی پھنس گیا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ تھوڑا اور آگے گیا اور آگے جا کر دیکھنے لگا، لیکن آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو دوبارہ یہ محسوس ہوا کہ اب دوبارہ کوئی جیسے اس کے پیچھے ہے اور بالکل کوئی اس کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ ابھی اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ ضرور ادھر کچھ نہ کچھ پرسرار ہے جو کہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ رونے کی آواز انتہا سے زیادہ خوفناک تھی اور زیادہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آواز مجھے مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور میں اس کی طرف آگے جاتا جا رہا تھا، لیکن جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی نہ دکھنے والی مخلوق ہے تو میں نے سوچا کہ عافیت اسی میں ہے کہ میں ادھر سے پلٹ جاؤں۔ وہ لڑکا ادھر سے پلٹ گیا اور بڑی تیزی سے قبرستان سے باہر نکلنے لگا۔ جتنے قدم وہ قبرستان سے باہر نکلنے میں لگا رہا تھا اس کے ساتھ مسلسل کوئی چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے دروازے سے باہر نکلنے لگا تو وہ جو خوفناک رونے کی آواز تھی اب وہ ہنسی میں تبدیل ہو چکی تھی اور کوئی عورت خوفناک لہجے میں ہنس رہی تھی۔ یاسر بہت زیادہ ڈر گیا اور یاسر اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر جیسے ہی نکلا اور اپنے ہوٹل کی طرف جانے لگا تو اس کو اپنی ایک اٹالین فرینڈ ملی۔ وہ کافی پریشان تھا۔ اس کی فرینڈ نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں چلو۔ اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کچھ اور بھی فرینڈز آئے ہوئے تھے اسی جگہ پر گھومنے کے لیے۔ اس نے اس لڑکی کو وہ سارا ماجرا بتایا، جس پر اس لڑکی نے اس کو یہ بتایا کہ یہ قبرستان انتہائی قدیم اور پرسرار ہے۔ اس قبرستان کے اندر بہت سی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مخلوقات کو
کافی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ جو لوگ اس قبرستان کے اندر جاتے ہیں ان کو کسی عورت کی رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ بات یاسر کو اس کی اس فرینڈ نے بتایا، اور اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو وہ آواز ہنسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ سارا واقعہ یاسر کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ یاسر نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ بھی ابھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نے کہا شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، اگر تم مزید آگے جاتے تو وہ تمہیں نقصان دے دیتی، اور جب تم اس قبرستان سے باہر نکلنے لگے تھے وہ اس لیے ہنس رہی تھی کیونکہ تم اس کے بہکاوے میں نہیں آئے، وہ تمہارا مذاق اڑا رہی تھی، کیونکہ وہ مخلوق قبرستان سے باہر نہیں آ سکتی۔ یہاں کے بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ مخلوق اسی قبرستان کے اندر قید ہے، اور جو قبرستان کے اندر آگے تک چلا جاتا ہے وہ اس کو نقصان دے دیتی ہے، اور جس کی جان بچی ہوتی ہے وہ اس قبرستان سے باہر نکل آتا ہے، اور پھر وہ مخلوق اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ یاسر نے اس کے بعد کبھی بھی ایسی خوفناک جگہوں پر جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میری زندگی کا ایک پہلا ایکسپیرینس تھا جو کہ اتنا خوفناک تھا، میں اس سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد یاسر کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی بھی گوگل لوکیشن پر نہیں گیا، کیونکہ وہ جگہیں انتہا سے زیادہ پرسرار اور قدیم ہوتی ہیں جو گوگل پر لوکیشنز ہوتی ہیں ایسی جگہوں کی، اور وہ جگہیں جنات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ وہاں پر ڈھیر سارے جنات ہوتے ہیں جو کہ کچھ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ پرسرار جگہوں کو دیکھ کر ایسی مخلوقات اکیلے انسان پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہیں۔ شکر ہے کہ میری جان بچ گئی، اور نیکسٹ ڈے میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی ایک اٹلی میں پڑھنے والے لڑکے کی جو کہ پاکستانی تھا، اور ان کا نیم یاسر تھا۔ بہت شکریہ وقاص یہ سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آج ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں شیئر کروں گی، اور اس چینل پر بھی سٹوری کو شیئر کیا۔ آپ سب نے اس چینل کو بہت سپورٹ کرنا ہے، اور نیلم وائس آفیشیل میرے اس چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے۔ اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، جو کہ میں آپ کو روز کہتی ہوں، اور ان کی خدمت کریں۔ ان کی خدمت میں ہی دنیا کی کامیابیاں چھپی ہیں، اور نماز، درود شریف اور ایسی اللہ کی عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کا قدم ضرور چومیں گی۔ کل میں آپ کے ساتھ سٹوری نہیں شیئر کر پاؤں گی کیونکہ کل میری ابو جان کی برسی ہے، ان کو 1 سال ہو گئے ہم سے بچھڑے ہوئے، تو ان کی مغفرت کی زیادہ سے زیادہ دعا کریے گا، اور انشاءاللہ پرسوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔